کہ نیا جوتا پہنا تھا، کوٹ پہنا تھا، پینٹ پہنا تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی. ہم اس کو بولا ہے، بولے رے بابوا تیرے ہاتھوں میں مہندی چھو، تو لڑکا چاہ کہ لڑکی چاہ رہے؟ بولے ہم لڑکا ہیں. ہم کہ لڑکا تو مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. بولے نہیں وہ شادی ہوئی ہے میری نا اسی لیے مہندی لگی ہے. ہم نے کہا یہ کوٹ کس نے دیا؟ بولا ہمارے سسور دل کو جی. ہمارے پینٹ؟ بولا سسور. اچھا جوتا رے؟ بولا سسور. ہم بولے کرتا اگر اندر ہم جو گنجی پہن لو وہ کتنے کو جی؟ بولے سسور. ہم بولے پینٹ اگر اندر جو پہن لے وہ کتنے کو جی رہے؟ بولا سسور دل کو جی. بولا کی دل کو جی؟ تو بولا پلنگ صوفہ سیٹ الماری سب کچھ سسور. تو ہم کہلے رے بیٹا تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کچھ ہے؟ بولا ہمرو خالی جان چھے. ہم نے کہا ارے نادان، ایک لڑکی اتنا سامان تم کو دی اور تم مرد ہو کر تیرے پاس کچھ نہیں. ارے وہ عورت ذات ہو کر، لڑکی ذات ہو کر اتنا تم کو دی، تمہارے پاس کیا ہے؟ بولا ہمارے پاس خالی جان اور کچھ نہیں. مال و زر کے اسیر لگتے ہو. یہ شعر سنیے. مال و زر کے اسیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو. مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو. جہیز لوگے؟ ارے جہیز لوگے؟ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آنا کا نکاح کیا. اور قربان جاؤ کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جہیز لیا ہو. صحابہ اکرام کئی نکاح کیے، جہیز لیا ہو بتا دو. تبع تابعین نے نکاح کیا، جہیز لیا ہو بتا دو. محدثین کرام نے نکاح کیا، جہیز لیے ہو بتا دو. اور قربان جاؤ اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا، جہیز لیا ہو تو بتا دو. ارے اپنے علاقے کے ہمارے علماء کرام نکاح کر رہے ہیں، کرتے ہیں. اگر کوئی علماء لیے ہو جہیز تو بتا دو. اگر جہیز لینا ثواب کا کام ہوتا، جہیز لینا اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ تم ہی لوگ لے چھوڑ دیتے. تعجب والی بات. اچھا تعجب والی بات ہے، افسوس کا مقام ہے. میرا موضوع یہ نہیں تھا. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو، عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت، روایت جہیز کی سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. ایک بات یاد رکھو، جس بیٹی والے سے آپ 2 لاکھ روپے لے رہے ہو مانگ کر کے، وہ لڑکی جو تمہاری بیوی بننے والی ہے اس کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یہ بتاؤ. چلے گا. ارے پتا چلے گا نا کہ میرا ہونے والا شوہر
میرا ہونے والا شوہر میرے باپ سے 2 لاکھ روپے مانگ رہا ہے تھپاچی گاڑی کے لیے، وہ بیوی محبت کرے گی دل سے؟ ارے محبت کرے گی؟ امن نکاح کر کے تم بیوی کو گھر لائے، سر دبائے گی؟ ارے بولو نا، سر دبائے گی، بدن دبائے گی، پیر دبائے گی، نٹیے دبا دے گی؟ بولے جھمیلے ختم ہے گلے۔ جہیز لینا مانگ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ اے تھانوی رحمت اللہ علیہ، قربان جائیے، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت وہ میرے بیٹے کا نکاح ہے اور لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں تو کیا کرے، آپ کا حکم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز مت لینا۔ تم نے مانگا؟ کہا کہ حضرت اللہ معاف کرے میں نے مانگا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی خوشی سے بھی دے پھر بھی منع کر دینا کہ ہمیں آپ کے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے مال کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ اپنے اعمال کا حساب تو دے نہیں پاؤ گے حشر کے میدان میں، پھر اس پیسے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ اور قربان جاؤ، اللہ پوچھے گا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا حشر کے میدان میں، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، نماز کے بارے میں 1 سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے، روزے کے بارے میں 1 سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کے بارے میں 1 سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا۔ لیکن نوجوانوں مسلمانوں سنو، مال کے بارے میں، پیسے کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ سب سے پہلا سوال میرا اللہ یہ کرے گا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اس کا حساب دو۔ دوسرا سوال یہ کرے گا اللہ، کس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دو۔ 2 حساب دینے ہوں گے مال کے بارے میں۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے، تمہیں بھی پتا بھی ہے، اسی جہیز کی وجہ سے 2023 کا رپورٹ ہے، 2023 کا رپورٹ ہے، 8000 ہماری بیٹیاں بہنیں دوسرے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہم احفظنا۔ 8000 بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی صرف جہیز کی وجہ سے۔ آج نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری بہنیں کنواری بیٹھی ہے، ہاتھ پیلے اس کے نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ اس کا باپ غریب ہے، بھائی اس کا غریب ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل خرید سکے، نقد 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے کر اپنی بہن کا ہاتھ کو پیلا کر سکے۔ قربان جاؤ، عمریں گزر گئی ہماری بیٹیوں کی، وہ بیٹھی گھر رہی ہے۔ قربان جاؤ، حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ نے کیا سمجھا آپ بچ جاؤ گے؟ نہیں بچو گے، آپ نہیں بچو گے، آپ بھی نہیں بچو گے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، مذہب اسلام میں جہیز کی کہیں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے یہ پرتھا چلا رہا ہے، یہ رواج جہیز کا وہاں سے چلا رہا ہے، مذہب اسلام میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں سے پیغام دینا چاہتے ہیں، میرے بچوں نکاح کرو نبی کے سنت کے مطابق، نکاح کرو مسجد میں نکاح کرو سادگی کے ساتھ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نکاح ہے، شادی میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، یہ بارات کہاں سے آ گئی؟ بارات کہاں سے آ گئی؟ اب ادھر بارات نہیں جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیے گا، ایک جگہ دیکھے 50 گو اسکارپیو لگی ہوئی تھی۔ اچھا بارات کہاں جانا ہے؟ 1 کلومیٹر۔ تو وہ گاڑی لڑکے والے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، ایک اسکارپیو ایک لائن سے لگایا تو لڑکی والے کا دروازہ پار کر گیا۔ 1 کلومیٹر میں 60 گاڑی۔ یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ بارات تو ہے ہی نہیں مذہب اسلام، بارات کا کوئی تصور ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو لڑکی پسند ہے، لڑکی پسند ہے، 2-4 آدمی جائیے نکاح کیجئے، لڑکی کو لے کے آئیے۔ ہاں ولیمہ ہے، ولیمہ کرنا، ولیمہ کھلانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، الحمدللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف سوسا والے کو نہیں، پورے پورنیہ ڈسٹرکٹ کو دعوت دے دو، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی کو کھلاؤ، یہ آپ کھلاؤ، بیٹی والے پر بوجھ مت بنو۔
بے شک अच्छा कितना आदमी बारात जाता है ना, बाप नस्तो नहीं करे, बोले नाश्ता खेल तो होगा की कहो। अच्छा कितना आदमी हाजमे की टेबलेट पहले खा लेके जाता साहब। अच्छा आदमी की टेबलेट। तौबा तौबा तौबा। और लड़की वाला बेचारा वो तो खुद ही परेशान है। अब वो क्यों ना परेशान हो, वो तो चाहता है किसी तरह मेरी बेटी ससुराल चली जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम कहाँ थे कहाँ चले आए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरों किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तौबा करो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा, बोला गाड़ी पुराना भाग जब की दे। मेरी बातों को हंस के ना टालो नौजवानों, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। हशर के मैदान में इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह के अजाब से मैं डराना चाहता हूँ, जहन्नम की आग से डरो, दोज़ख की आग से डरो मेरे बच्चों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग सुने कि फला शख्स मर गया है तो उसकी जबान से निकल जाए, आहा बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जबान से निकल जाए क्या, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह 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 हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, कुछ पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अभी 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, MBBS, उसका बाप जलसा सारा करा करके MBBS डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखे हैं? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा वकील साहब के सर पे, प्रोफेसर साहब के सर पे, बड़ा बाबू दरोगा साहब के सर पे, कुर्बान जाओ। कहे भाई वो भी तो तालीम हासिल किया है, वो भी दिल्ली से पढ़ के जामिया से पढ़ा है, वो MAU अलीगढ़ से पढ़ा है, वो भी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है, वो LLB किया है, PhD किया है, आखिर उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, मुअक्कर आलिम दीन से, अल्लाह वालों से उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो उसने भी हासिल किया है, पढ़ा वो भी है, पढ़ाई ये भी है, और फर्क ये है वो AC में बैठकर पढ़ा है, वो MA किया है, ये चटाई पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा है। तो सुनो, अल्लाह के कुरान ने जवाब दिया, ए लोगों दुनिया वालों सुनो, मैं कुरान हूं, मैं कुरान हूं, मैं अल्लाह का कलाम हूं, मैं अल्लाह की किताब हूं। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। और क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजूदा, कुरान पढ़ के देख। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो।
عظمت قرآن کیا ہے، شان قرآن کیا ہے. اور قربان جاؤ، ایک حدیث کے اندر میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں ایک خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا. اور قربان جاؤ، ایک اپنے قاری کے ہاتھوں کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور قربان جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں یہ قرآن کہے گا، مولا میں تیرا قرآن، میرے ساتھ مجھ قرآن کا یہ قاری ہے، دنیا میں انہوں نے میری بہت عزت کی ہے، یا اللہ دنیا میں میرا بہت اکرام کیا، یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کیا ہے، زندگی گزارا ہے. تو میرا رب تو عالم الغیب والشہادہ ہے. پھر بھی اللہ فرمائے گا، اے قرآن تو چاہتا کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا، یا اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے دنیا میں عزت دی ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ میں اسے دے دوں. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا، یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. تو میرا رب کہے گا، جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ، قرآن جنت کے اندر میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن سے اللہ کہے گا، جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ، جنت کے اندر میں داخل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کرو. الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ. اور جس کے سینے میں 300 پارے ہو، اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. عظمت قرآن کے لیے، محبت قرآن کے لیے الحمدللہ 8 بچے حافظ قرآن ہوئے. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے کو؟ حافظ قرآن ماشاءاللہ 10 آدمی کو. بھائی کتنے کو لے کے جائے گا؟ 10. ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا. دونوں ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ، دونوں ہاتھ 10. اچھا، ماشاءاللہ. ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کے جائے گا؟ نہیں. ارے واہ، وکیل انعام بابو وکیل. اچھا الحمدللہ. نہ پروفیسر صاحب لے کر جائیں گے، نہ بڑا بابو لے کر جائیں گے. سنو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اس کا باپ جو ہوگا، اور قربان جاؤ اس کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا، تاج سجائے گا. اہل محشر یہ پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ یہ کون ہے جن کے سر پہ تاج ہے؟ اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی، قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے، یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں، کوئی صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، کون ہے یہ؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، یہ کوئی انبیاء نہیں ہے، اور شہداء نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے، صدیقین نہیں ہے، صالحین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا. یہ وہ باپ ہے جس کے سر پہ اللہ تاج سجائے گا. قربان جاؤ مسلمانوں، بہت سارے لوگ یہاں پر ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ آہا میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا، میرا بھی پوتا حافظ قرآن ہوتا، میرا بھی بھتیجا عالم دین ہوتا، تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرماتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. گھبرانے والی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پیسہ دیا ہے، اللہ دولت دیا ہے، وقت گزر گیا ہے، کہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا دو. ایک غریب بچہ کو حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو. اللہ دولت دیا، اللہ پیسہ دیا، اللہ مال دیا ہے، ایک بچے کو اپنا پیسہ کھلا کر حافظ قرآن بنا دو. انشاءاللہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کو جنت کے اندر میں داخل فرما دے. بے شک حق ہے، سچ ہے. مجھے اس مجمع کے اندر انشاءاللہ یہ عمل کرنے کتنے لوگ کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ پورا مجمع تیار ہے. مجھے صرف 8 آدمی چاہیے. 8 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے، 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی تیار ہو جائے. 10,000 روپے دینے والا ایک نوجوان کوئی آ جائے. بھائی وہ یہاں آگے آ جائیے، یہاں آنا ہوگا، آ جائیے ماشاءاللہ، آ جائیے یہاں. یہ دیکھیے باپ کا دیوانہ، ماں کا مستانہ بیٹا مجمع کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا ایک بچے کا خرچ ماشاءاللہ انہوں نے قبول کیا. آجا ماشاءاللہ حضرت کے سامنے آنے والے کو راستہ دے دیجیے، ماشاءاللہ. یہ آنے والے کو راستہ دے دیجیے گا. الحمدللہ. بھائی پہلا نوجوان تیار ہوا. دیکھیے میں ایک بچے کا خرچ آپ سے مانگ رہا ہوں. اللہ نے آپ کو زیادہ طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا، مال دیا، دل دیا ہے. آپ 2 4 5 10 بچے کا بھی خرچ اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. جناب شکیل صاحب 2 بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے، حفظ کرنے والے 2 بچے تھے. جناب شکیل صاحب کہاں ہیں؟ کہاں ہے شکیل صاحب؟ آئیے ماشاءاللہ.
शकील साहब हैं क्या, मुसाफा करते थोड़ा सा? 2 बच्चों के मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान माशाअल्लाह। हैं शकील साहब हैं? नारे तकबीर, जनाब शकील बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। या अल्लाह इन दोनों सखी की दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इन लोगों उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करबट में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 3 बच्चे हो गए, 5 बाकी रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? अरे 2 जन हो लो। अल्लाह अल्लाह अकबर को। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, 10,000 रुपए दे दो इंशाअल्लाह। अभी फरमाइश हो रही भोजपुरी की, भोजपुरी भी हम सुना देंगे, बंगला भी सुना देंगे। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, सोचते क्या हो, सोचते क्या हो? एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलिए ना भाई, डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जो झमेले खत्म है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 10,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई बिजनेसमैन, ताजिर हो, किसान। माशाअल्लाह। एक बच्चे का हजरत का लिख नाम बोलो। मोहम्मद कफील। जनाब मोहम्मद कफील साहब, 1 बच्चे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। हमारे कफील साहब, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।